اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اب تک میں نے آپ کو جتنا بھی پڑھایا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آپ لوگ اس سے پڑھنا بھی سیکھ رہے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ رمضان میں اگر انسان قرآن پاک پڑھے تو اس کا حد درجہ ثواب ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے وہ انشاءاللہ جلد از جلد پڑھنے لگیں گے۔ میں یہ قرآنی قاعدہ ختم کروانے کے بعد آپ لوگوں کو قرآن پاک کی طرف ہی لے کر جاؤں گی۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ یہ تختی نمبر 7 کھڑی حرکات میں نے کل آپ لوگوں کو پڑھائی تھی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس کو دہرا لیجئے گا۔ آج آگے کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 8 حرف مدہ ولین۔ حرف مدہ، مدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو نشان بنا ہوا ہے اسے مدہ کہتے ہیں۔ اور حرف مدہ ولین میں آپ کو اس تختی کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ حرف مدہ واو، الف، یا، یہ تینوں حرف مدہ کہلاتے ہیں۔ واو، الف اور یا، یہ تینوں حرف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف مدہ ہے، اسے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو ایک حرف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ واو سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا، اس طرح سے۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر تی، طا تو تی۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ زال الف زبر زا، زال واو پیش زو، زال یا زیر زی، زا زو زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی۔
ضاد الف زبر زا، ضاد واو پیش زو، ضاد یا زیر زی، زا زو زی، عین الف زبر آ، عین واو پیش او، عین یا زیر ای، آ او ای، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، قاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، قاف یا زیر کی، قا کو کی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی۔ تمام تختیوں کی طرح اس تختی کو بھی آپ ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ ہجے کرنے کے بعد آپ اس کو بھی روانی سے پڑھیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جب واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ جب آپ آگے قرآن شریف کی طرف جائیں گے، جب آپ قرآن شریف پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ باتیں دھیان میں رکھنی ہوں گی کہ الف سے پہلے اگر زبر آ رہا ہے تو آپ اسے خود ہی ایک الف کے برابر کھینچ لیں گے، اگر یا سے پہلے زیر آ رہا ہے تو آپ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو آپ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس طرح یہ تختی پڑھی جائے گی۔ آپ اسے ہجوں کے بعد روانی سے پڑھیے گا، پڑھنے کے بعد بار بار دہرائیے گا، اس سے آپ کو یہ بات یاد بھی رہ جائے گی اور یہ تختی بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ امید کرتی ہوں اب تک میں نے آپ کو جتنا بھی پڑھایا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ جو سمجھ میں نہ آیا آپ مجھ سے میسیج میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ روزے ضرور رکھیے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک رحمت تو برسائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، مجھے اور میرے گھر والوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مولا علیہ السلام آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ پاک آپ سب کے رمضان باخیریت گزر جائیں۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔